عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے درمیان میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، مرد کا، باپ کا، اور اس کا والد حیات ہو، اور جو لڑکا انتقال کر گیا اس کی بھی اولاد ہے، یعنی والد انتقال کر گئے، دادا موجود ہے اور دادا کا پوتا موجود ہے، تو ہمارے یہاں بس ہم آدھی بات جانتے ہیں کہ لاوارث، کیا بولتے ہیں کہ وہ تو لاوارث ہو گیا، اب گویا کہ اس کو میراث میں سے کچھ دینا نہیں ہے، دیتے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ہم نے آدھا سمجھا ہے، آدھا نہیں سمجھا، اور اس مسئلے پر زیادہ گفتگو بھی نہیں ہوتی، تو اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ لاوارث۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اعتراض بھی ہوتا ہے اور اشکال بھی ہوتا ہے۔ مسلمان دین کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، خطرہ ہے۔ ہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب آوا تو انہیں سمجھ میں نہیں آئی، آ مسئلو ذرا تمہیں سمجھاؤ، آؤ کیم چھ، تو اشکال ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے، وہ کیڑے نکالتے ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ وہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے کیسا ظلم کیا ہے کہ جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے دوسرے چچا ویل سیٹ ہے، ان کے بچے بھی بڑے ہیں، یہ چھوٹا لڑکا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اسلام نے اس کو لاوارث قرار دے دیا اور دادا کی ملکیت میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم میں سے تو شاید کسی کو اشکال نہ ہو، لیکن ان الذین آمنوا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ان کو دین کا مطالعہ ہے، یا یہ کہ یہ مسئلہ انہوں نے سن رکھا ہے، تو ان کو پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسا حکم ہے اسلام کا۔ اسی لیے میں نام نہیں لیتا اس ملک کا، مسلم ملک ہے، اس نے وہاں یہ قانون بنا دیا کہ دادا کو یہ یتیم پوتے جو ہیں ان کو کمپلسری میراث میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ مسلم ملک کا دعویٰ ہے ان کو، اور یہ مسئلہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہی غلط فہمی کہ آدھی بات سمجھی ہے۔ تو میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس کا حل شریعت اسلامیہ نے یہ رکھا ہے کہ دادا وصیت کر جائے، اور جاوید بھائی وصیت کتنے میں ہوتی ہے؟ 1/3 کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض مرتبہ، بھائی کون بیٹھا ہے لمبے پاؤں کر کے، کون ہے تم؟ وہ کون بیٹھا ہے؟ یا ادھر بیٹھو، تو قبلے کی طرف کر کے بیٹھا ہے، چہرہ بھی ادھر ہی ہے۔ بہرحال ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1/3 اس کے اندر وصیت کر سکتا ہے، تو دادا وصیت کر کے جائے۔ اور وصیت تو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وصیت مرتے وقت ہی کرے، نہیں، آپ اب بھی وصیت کر دو۔ جیسے ہی آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، یتیم پوتے پوتیاں ہو گئی، ابھی وصیت کر دے دادا کہ میں جو ترکہ چھوڑ کے جاؤں گا اس میں میرے یتیم پوتوں کو 1/3 میں سے سب کو ملے گا، یہ آپس میں جو ہے وہ تقسیم کریں گے۔ یہ مسئلہ آیا تھا، مجھے یہ مسئلہ آج بیان نہیں کرنا ہے،
کچھ ڈیٹیل میں اس کی آپ کو بتا چکا ہوں. اس دن جب میں جا رہا تھا مجلس ختم کر کے تو ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا میراث کے تعلق سے جو بڑا اہم ہے اور خاص کر کے ہمارے اس علاقے میں تو اور زیادہ اہم ہو گیا ہے. کیوں؟ جس کے اپنے مکانات ہے یہ ہاسپٹل روڈ اور فوربرگ روڈ اور کائیولڈر روڈ اور آپ کا کون سا روڈ، ہاں یہ تو سب اب تو ملین سے بھی اوپر 2 ملین کے قریب ہو گئے ہیں. تو یہ مسئلہ اب وہاں پیش آئے گا، سمجھنے کا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مول صاحب کیا مسئلہ ہے، اور ان کی بھی چاہت یہ تھی، وہ صاحب موجود ہے اس مجلس میں آج بھی. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آئندہ ہفتے اس کو بیان کر دوں گا. تو آپ سوچیں گے کہ مول صاحب تمہیں تو لاسٹ ویک کہلو کہ منڈے نہ آ بیان کرے نے ٹیوزڈے نہ آ کرے نے وینسڈے نہ آ کرے نے تھرسڈے نہ آ کرے ہیں، تو تمہیں تو تے بات پر رہا نہیں. تو એટલે میں ذرا تم نے کہہ دی تھی. تو میں نے، اور اب میرا معمول جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ جانتے بھی ہے کہ کوئی ٹاپک ہمارا چل رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ بات حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ سے سیکھی. حضرت بارہا فرماتے تھے کہ میں بیان کروں کسی بھی ٹاپک پر، اس سے زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کس ٹاپک پر بولنا چاہیے. اور حضرت اسی لیے Q&A جو مجلس ہوتی تھی اس کو اسی لیے پسند کرتے تھے کہ بیان میں تو میرے دماغ میں جو مضمون ہے میں وہ بیان کروں گا، لیکن یہ Q&A کی مجلس ہوگی، نشست ہوگی، یہ جو گیدرنگ ہوگی تو اس کے اندر تم جو جاننا چاہتے ہو وہ بات سامنے آئے گی. اس لیے وہ اس کو پسند کرتے تھے. تو اس لیے میں بھی درمیان میں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم اپنے ٹاپک کو اعتکاف کرا دیتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں اسماعیل جزا رکھ دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ جو ہے ہم کو تو یہیں پہ رہنا ہے جب تک آپ ہم کو برداشت کر سکو. ہاں تو اس لیے ہماری نیت تو ابھی رہنے کی ہے. اب آپ کی نیت کیا ہے وہ آپ جانے اور اللہ جانے. تو بہرحال جب تک ہے تو آپ کو بتاتے رہیں گے. تو چلے وہ بات آپ کو بتانی ہے، لیکن میرا معمول ہے کہ عام طور پر میں شروعات کچھ اشعار سے، نظم سے یا کسی شاعر کے کلام سے جو ہمارے ٹاپک سے کیا رکھتا ہو، مطابقت رکھتا، مناسبت رکھتا، اس سے کرتے ہیں. تو چلے سنیں. ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے، لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے. لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے. جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے، ماشاءاللہ آپ بھی شاعر ہیں. بالکل صحیح جو ہیں آپ نے جواب دیا ہے عارف بھائی. لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے. جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے. کچھ سپنے، کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل لیے. کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل لیے. گردش کی، تقدیر کی گردش نے، انہوں نے اندھی بھی کہا ہے لیکن یہ لفظ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا تو اس لیے میں اس کو حذف کر دوں گا. میں نہیں بول رہا ہوں جان بوجھ کے. تقدیر کی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے. تقدیر کی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے. ہر چیز تمہاری لوٹا دی، ہر چیز تمہاری لوٹا دی.
ہم لے کے نہیں کچھ ساتھ چلے، ہم لے کے نہیں کچھ ساتھ چلے۔ اور عمران بھائی پھر دوش نہ دینا اے لوگو، پھر دوش، یہ دوست فرینڈ والا نہیں، دوست کا کیا معنی؟ یہ ہندی ورڈ ہے، آروپ۔ ماشاء اللہ، ہاں حنیف بھائی پڑھے لکھے آدمی ہے تو حسن بھائی تو جزاک اللہ۔ تو دوست یعنی آروپ، ہاں پھر دوش نہ دینا اے لوگو، دیکھ لو ہم دنیا سے خالی ہاتھ چلے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات کہی۔ آدمی سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے اور یہیں چھوڑ جانا ہے۔ اسی لیے سکندر اعظم، آپ جانتے ہیں یہ لوگ کیا بولتے ہیں، الیگزینڈر، ہاں تو نورانی بھائی اس نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے سے باہر میرے دونوں ہاتھ، ہاں ویسے تو شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، یاد رکھو، جیسے ہی انتقال ہو فوراً ہاتھ کو سمیٹ لینا ہے یہاں اس طرح دونوں ہاتھ کو، ورنہ پھر آپ فوراً یہ کام نہیں کرو گے تو یہ کڑک ہو جاتے ہیں، سخت چودھری صاحب ہاتھ ہو جاتے، پھر نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھو جیسے ہی انتقال ہو گھر میں کسی کا، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، تو 3-4 کام فوراً کرو۔ نمبر 1 اس کا منہ بند کر دو، ورنہ منہ کھلا رہ جائے گا، پھر بند نہیں ہوگا۔ اور بعض مرتبہ پھر فاروق بھائی یہ صورت منہ کھلا ہو تو بھیانک لگتی ہے، ڈینجر جو ہے وہ لگتی ہے، اس لیے فوراً منہ بند کرو۔ یہ حضور نے فرمایا حدیث میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے ہماری امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ذاکر بھائی حضور نے یہی عمل کیا تھا اور یہی فرمایا تھا کہ بھائی یہ عمل کرو کہ ایک تو منہ بند کر دو، دوسرا آنکھیں فوراً بند کر دو، ورنہ کچھ دیر ہو جائے گی تو کیا ہوگا حنیف بھائی، آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائے گی، دورے وہ چڑھ جائیں گے اور صورت اس سے بھی پھر بھیانک نظر آتی ہے، ڈینجر۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لوگ نہیں کرتے، ہمارے یہاں انڈیا میں حافظ صاحب کرتے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے، کیا باندھ دیتے ہیں، ہاں یہ تھوڑی کے ساتھ وہ مفلر جیسے لپیٹتے ہیں نا، انڈیا میں لوگ مفلر کا استعمال کرتے ہیں، یہاں خالی ہمارے سالے بھائی کرتے ہیں ٹھنڈی میں ہمارے سالے بھائی کی گردن میں پڑا ہوتا ہے مفلر۔ تو بہرحال وہ جو مفلر ہے تو اس طرح کی کوئی چیز کیا کرنا ہے، وہ جو ہے وہ باندھ دینی ہے تاکہ یہ بالکل برابر جو ہے وہ بند ہو جائے۔ اور یہ پاؤں بھی یوں اگر ہو تو کیا کرنا ہے، دونوں کو ساتھ میں جو ہے وہ اس طریقے سے کر دینا ہے۔ اور ایک کام مزید کرنا ہے کہ ہاتھوں کو یہاں پہ جو ہے وہ رکھ دینا۔ تو خیر سکندر اعظم نے یہ فرمایا کہ جب میرا جنازہ تم لے جاؤ تو کیا کرنا، جنازے سے باہر میرے دونوں ہاتھ کر دینا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا فاتح عالم، دنیا کو فتح کرنے والا، جیتنے والا، اس کو اپنے بعد کے لوگوں کو یہ سندیش دینا تھا، یہ پیغام دینا تھا، یہ سبق دینا تھا کہ بل گیٹس بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، شاید کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے، کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، جاوید بھائی اتنی ملکیت اور جائیداد کا وہ مالک تھا، لیکن کہاں کہ دنیا والوں کو سبق ملے کہ دیکھو پورے عالم کو تقریباً میں نے فتح کر لیا، لیکن جب موت نے مجھے آ دبوچا اور موت کے منہ میں میں جا رہا ہوں تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا رہا، دیکھیے میرے ہاتھ خالی ہے، اور کفن میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتا کہ ساتھ جو ہے وہ لے جائے، اور اچھا ہے کہ ساتھ نہیں لے جاتے، نہیں تو جتلا مالدار سے بدھانی قبر راتنا کھدائی جاتی تو کیا ہوتی اقبال بھائی، تو
تو وہ خود جو ہے وہ ڈالتے تمہیں کہ باڈی گارڈ آپ بتا رہا باڈی گارڈ وہ پھوٹی جائے ہیں یعنی گرمی ہوئی تو فاروق بھائی بل بلا ناچ ناچے. تو بہرحال یہ اچھا ہی ہوا یہ جو کچھ ہوا. تو سکندر اعظم نے یہی کہا کہ میرے دونوں ہاتھ تم باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ساتھ کچھ نہیں لے جانا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے لوگ گڑبڑی کرتے ہیں میراث کے اندر اور خاص طور سے بہنوں کو حق نہیں دیتے. اور جو لڑکا باپ کے ساتھ رہتا ہے یا کاروبار میں شریک ہے وہ دوسرے بھائیوں کو بھی اتنا نہیں دیتا جتنا ان کا حق بنتا ہے. حالانکہ ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے سب کچھ. اور بازو کی تو اولاد بھی نہیں ہوتی لا ولد پھر بھی آخرت اور قبر خراب کرتے ہیں. بازو کی صرف ایک اولاد ہے اور اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے لیکن پھر بھی میراث میں گڑبڑی کرتے. اللہ کو معلوم تھا کہ میراث میں گڑبڑی کریں گے اس لیے اللہ نے سورہ نساء میں دوسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے اور جس کے اندر میراث کا بیان ہے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. اور فرمایا جب میراث کے احکام بیان کر چکے اللہ رب العزت تو جو عمل کریں گے ان کو خوشخبری بھی سنائی, جو عمل نہیں کریں گے ان کو وعید سنائی ڈرایا. تلک حدود اللہ, اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قانون ہے, سب قانون اللہ کے ہیں لیکن فرمایا یہ بطور خاص یہ باؤنڈری ہے, یہ اللہ کی حدود ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. اللہ اکبر. یہ خوشخبری سنائی کہ ذالک الفوز العظیم کہ جس نے میراث کو صحیح تقسیم کیا صحیح طور سے جو اللہ نے فرمایا کہ اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا. اور فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کیا گڑبڑ کی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے اور دل ان کو یہ ڈھکوسلا دیتا ہے کہ چل کئی نہیں یار ہلا ہے تو بالکل نہیں دیدو تو کئی تو دیدو نا تو کئی تو دیدو نا نورانی بھائی تو کہ اللہ تعالیٰ تو راضی تھے جائے وہ غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم ہوتے تو پچھی آؤ کہتے ہوں کیا سوچو تب کہتے ہیں اللہ وہ غفور الرحیم. دوسرا شیطان کیا پٹی پڑھاتے ہیں کہ اگر پوری میراث دینی پڑی تو 1 کروڑ روپیہ ویسے ہی چلا جائے گا. تو 10 لاکھ مدرسے میں دے دیے, 5 لاکھ یتیم خانے میں دے دیے, 2 لاکھ ہاسپٹل میں دے دیے تو 20-25 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں. اور دل کو 2-5 પોયરાને ડાવલું માં હફેદો બનાવી કાઢે ہیں સ્પોન્સર بھی જે છે તે કરી લે 2-5 ને. શૈતાન બહુ હોશિયાર હે તો એ આપણને પટ્ટી પડાવે કે 1 કરોડ આપવા કરતા 25 લાખ ખર્ચી કાઢની પછી બી 75 તો આપણા પાસે ને તે બી 1000 થોડી લાખ. لیکن یہ قرآن نے کہا ہے اگر اللہ یہی غفور الرحیم یہی میننگ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ وعید وہاں بیان نہیں کرتے. اور یاد رکھو جیسے زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی آدھی ادا کی تب بھی پکڑ ہے, اسی طرح میراث بالکل ادا نہیں کی نہیں دیا میراث جس کا حصہ لگتا تھا یا آدھا دیا کچھ دیا تب بھی پکڑ سے خالی نہیں, وہ پوری جو ہے وہ دینی. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ اکبر. قرآن کے الفاظ پہ غور کرے. قرآن کہیں کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, قرآن کہیں کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ دونوں سے خطرناک ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, یا کہیں قرآن نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ علیم سے اور عظیم سے خطرناک اس معنی میں ہے کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں ذلت والا عذاب دیں گے. کیسا دیں گے؟ ذلت. ایک تو عذاب میں ہی ذلت ہے لیکن عذاب کی نوعیت ایسی ہوگی, عذاب جس طریق پر دیا جائے گا وہ ذلت والا ہوگا, اہانت آمیز ہوگا. اور ہم جو اس علاقے میں رہتے ہیں حافظ امتیاز
ہمارے لیے تو بڑا پرابلم ہے. کیوں؟ انڈیا میں زمین جائیداد ہے تو تاں بھی ہاری زمینની કિંમત જે છે તે સોનાના ભાવે આસમાન પર નહીં. જે ઘર લઈને બેઠલા તે 1.5 મિલિયનનું 2 મિલિયનનું હે લીધલા ત્યાં તો સસ્તા હોતા. चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने हर मोमिन को दे, खुश होना चाहिए. याद रखो, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हैदराबाद गए हजरत और वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी मुसलमानों की, तो हजरत थानवी देखते रहे और बहुत खुश हुए. किसी ने पूछा कि हजरत क्यों खुश हो रहे हैं? फरमाया कि अल्लाह ताला आखिरत में तो मुसलमानों को नवाजेगा ही, लेकिन जब किसी मुसलमान को दुनिया में कामयाब देखता हूं कि कामयाब कारोबार कर रहा है, पैसे वाला है, उसकी दुनिया भी अल्लाह ने बना दी है, तो फरमाया उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, खुशी का इजहार करता हूं. वो तो दूसरे मुसलमान का देखकर खुश होते थे. और यहां पर जाकिर भाई આપણો ભાઈ હો આપણાથી 2 ડેંગા અગાડી હોય જરા અહીંયા પેટમાં દુખે. એક ખૂન છે, સગું એક માની કોખે જન્મ લીધલો છે, पर तो भी अपराधी हजम नहीं पाए. याद रखो, ये बड़ा इम्तिहान है. जितनी कीमतें बढ़ रही है, हमारा इम्तिहान उतना ही बड़ा है. ये देना है, करोड़ों में देना है आपको और लाखों पाउंड में मीरास देनी है. कैसे दिल गवारा करे? 1000-2000 હોય તો દઈ દઈએ હે, પણ આટલા દેવામાં આવે તો પછી પહેલા તો રાતના ઊંઘ જ નહીં આવે હે. કેટલી રાત તો જે છે તે ફારૂકભાઈ ઊંઘ જ નહીં આવે. एक भाई मैंने कहता होता कि मौल साहब मारा पास पैसा है कई कहते कई ठिकाने लगा है कि नहीं. मैं केम तो कि जरना आवाना से खबर पड़ी, हजू तो आवला भी नहीं मळे ते पहला ज हूँ उड़ी गई है कि भाई अनु मूका का ने राखा का ने एम के थाए हूँ. हाँ, ये वाकईतन ये आजमाइश है. हुजूर ने इसीलिए फरमाया, इन्न लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम. क्या फरमाया? मफहूम है कि हर उम्मत के लिए एक चीज बाई से फितना होती है, बाई से आजमाइश अल्लाह ताला ने हर उम्मत में रखी है. फरमाया कि मेरी उम्मत का फितना ये माल है. एक साहिब की दुकान थी हमारे इसी इलाके में, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उसने मुझे कहा, हम कब्रिस्तान जा रहे थे उसके साथ, कोविड का जमाना था, तो उस वक्त आपने देखा कि इंडिया के अंदर लिखा होता है, इस्माइल भाई, ट्रक के पीछे, टेम्पो के पीछे તમારું વાહન 10 ફૂટ દૂર રાખો. હે, તો અહીંયા આપણે બી એવું જ કરી લો કે વાહનની તમે પોતે 10 ફૂટ दूर रहो અમારાથી. હે, तो वो कहने लगा कि यार हमें तो दुकान चलावे तो बहुत प्रॉब्लम है. कि હવે કેટલું બચે? મેં કે કેમ? તે કે પૈસા પર તો હાથ લાગેલા જ હોય હસનભાઈ ને, તે જ અમારે એમ કે લેવાનું. ને પછી તે નજીરભાઈ કહેવા લાગ્યો કે ખુદાની કસમ કોઈ વસ્તુથી હાથ એટલા મેલા નહીં થાય જેટલા આખો દાડો અમે પૈસા હાથમાં લઈને ઘણે ચીનાથી હાથ મેલા થાય. और माल कैसी आजमाइश की चीजें हैं, इंसान को कैसी मोहब्बत. अल्लाह ने किसी तंजीम का बड़ा बना दिया और उस तंजीम के पास वक़फ़ की जमीन बहुत है, दुकान है, मकानात है, लेकिन उसके जो खुद्दाम है उनकी तनख्वाह बढ़ानी है, उनका वेजिस बढ़ाना है. પોતાના ગજામાંથી તો દેવાનું નહીં મળે તો નહીં દેવાય. तो मैं क्या हारा पोते देવાનું होते तो શું થાતે? हैं, इनको नहीं देना है. अल्लाह ने इनकम दे रखी है, आ रही है, लेकिन नहीं, जी नहीं करता, नहीं देंगे. तो ये है इंसान की इतनी शदीद जो है वो मोहब्बत. तो उसने कहा कि इतने हाथ जो है वो काले हो जाते हैं. इसीलिए हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दुनिया में मुख्तलिफ करेंसी है, मुख्तलिफ नाम है, पाउंड है, डॉलर है, रुपया है, पैसा है, यूरो है, हैं? तो इसी तरीके से एक है दीनार. तो हजरत फरमाते थे कि कितना अच्छा नाम है इस करेंसी का, इसमें दीन भी है और नार भी है. फरमाया सही तरह हासिल किया, सही तरह कमाया तो ये दीन है यानी जन्नत है. और नार का माना क्या? जहन्नम. तो फरमाया सही तरह तकसीम नहीं किया, सही तरह हासिल नहीं किया, यही माल नार और जहन्नम का सबब है. तो ये दीन भी है और नार भी है. खैर अल्लाह ताला, मैं पहले मोहताज हूं, ये सब कहना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए भी इस आजमाइश से पार होना बड़ा मुश्किल है.
آپ سب کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے اللہ آسان کرے. خیر ابھی جو ہے ہمارے اکابر اس لیے ادھر જેબ રખના इसको भी પસંદ નહીં કરते थे. પણ હવે તો તમે પહેલા જ તમને બતલાવી દીધું કે મારું અહીંયા જ છે, નહીં તો તમે કહે કે મૌલવી સાહેબ તમારું કहाँ છે. तो हमारे हजरत फरमाते थे कि जेब को सीधी तरफ रखो. क्यों? दिल किधर है? દિલની વાત આવે, ઈશ્કની વાત આવે તો આ ભાઈ પહેલા જ નંબર પર હે. हाँ वो खेल खेलने लगे. तो इधर जो है वो है, तो इधर जो है आरिफ भाई तो फरमाया इधर जेब रखोगे और इसके अंदर पैसे रखोगे तो दिल इधर है. दिल दुनिया की मोहब्बत दिल में होती है, पैसे की मोहब्बत दिल में होती है. आखो दाड़ो अठड़ाया ज करे है फारूक भाई. तो પછી એનો અસર તો એમ કે પડે એમ કે તમે કે મળશે હવે તો કાર્ડ હોય, હવે તો ધીરે ધીરે કાર્ડ જ આવી જવાના છે. तो बहरहाल जो है वो चीज है. तो इसलिए कहा कि जेब इधर नहीं इधर रखो. अगर अल्लाह किसी को तौफीक दे इसलिए बता दी बात कि भाई ऐसा हो तो जो है वो रखो. इसीलिए आप देखिए इस्लाम में हर अच्छा अमल किधर से शुरू करना है? सीधे हाथ से, सीधे पांव से, सीधी तरफ से. लेकिन नजीर भाई और हमारे हसन भाई अभी उम्रा करके आए माशाल्लाह, इनको पूछो आपने तवाफ किधर से शुरू किया? सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से? हाँ सीधी तरफ से हैं उल्टी तरफ से है. नजीर भाई किधर से किया? उल्टे हाथ से ने. हजरे अस्वद से करना है ना. तो हजरे अस्वद आपके सीधे हाथ पे रहेगा कि उल्टे हाथ पे? लेफ्ट साइड पे रहेगा ना. तो कभी गौर किया आपने? ये उलमा ने लिखा है कि हर चीज इस्लाम ने बताई कि सीधी तरफ से. हाथ है तो सीधा, पांव है तो सीधा, अगर वो काम शुरू करना है तो सीधा, लेकिन ये उस तरफ से. क्यों? चाहिए तो ये था कि एग्जाम्पल इधर हजरे अस्वद है तो यूं अल्लाह ताला फरमाते कि सीधी तरफ यानी यूं हम खड़े होते और इधर से यूं तवाफ शुरू करते. लेकिन तवाफ हम यूं शुरू करते हैं कि सेंटर की तरफ जाएं. क्यों? फरमाया कि दिल ही वो चीज है जिसमें दुनिया की मोहब्बत भी समा जाती है और अल्लाह की मोहब्बत भी समा जाती है. फरमाया बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, तजल्लियत का मरकज है, ईमान का पावर हाउस है. तो इसलिए इधर से जो है वो शुरू करो. फारूक भाई पता नहीं वो शेर अगर आपकी बरकत से याद आ जाए, आपकी नजर वो अल्लाह ताला दिल में समाते, वो शायर ने कहा है दूसरा मिसरा तो याद आ रहा है अगर आपको याद हो कि मेरा ही वो दिल है जिसमें तू समा सके. शायर कहता है अल्लाह ताला की मोहब्बत को कि मेरा ही वो दिल है जिसमें तू समा सके. पहला मिसरा जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा. तो वैसी ही चीज है. इसलिए फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम यहां आए हैं. हाँ अर्जो समा में, अर्जो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके. शायर कहता है अर्जो समा, अर्ज यानी जमीन, समा यानी आसमान. अल्लाह की मोहब्बत के लिए कह रहा है जाकिर भाई अर्जो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही वो दिल है कि जिसमें तू समा सके. है तो इसलिए क्या कहा तवाफ कैसे करना है? इसलिए ताकि दिल इधर जो है वो रहे, कलेक्शन जो है कनेक्शन वो जो है इधर रहे. एक साहिब मुझे कहते थे हंसी की बात है लेकिन चलो कीजिए फायदा होगा और कोई गलत भी चीज नहीं है. मुझे कहने लगे कि बेडरूम में આપણે હસબન્ડ વાઈફ हुई तो એમ કે કઈ तरफ હોવું જોઈએ. मैं કે એવું તો કઈ કિતાબમાં નહીં લખેલું હે તો કે ભાઈ કેવી तरफ જે છે તે હોવું જોઈએ. તો મને કે આપણે આ સાઈડ હોવાનું ને લેફ્ટ સાઈડ જે છે તો વાઈફને આ સાઈડ ડાબા હાથ પર રાખવાનું. મેં કે કેમ? તો કે પછી દિલથી દિલ મળે. खैर बहरहाल तो मैं क्या कह रहा था आपको कि ये बड़ी इम्तिहान वाली चीज है. हाँ ये आसान नहीं होता लाखों में करोड़ों में जो है वो मीरास देना. वक्त जो है वो हो गया है. तो मैं वो मसला जो पूछा था अभी ये तो तमहीद थी, लेकिन वो मसला जो उन्होंने पूछा था जो यहाँ पर बड़े महंगे मकानात हो गए हमारे इस इलाके में, तो शायद ऐसा किसी और की जहन में भी आए. और देखिए आदमी कोशिश करता है हर चीज मिल जाती है. मैं फतावा बन्नोरिया उसके फतावा जावेद भाई देख रहा था
تو وہ صاحب نے لاسٹ ویک جو مسئلہ پوچھا نا ہو بہو سیم ٹو سیم کہ وہ مسئلہ ملی گیا، سوال اور جواب ویسا ہی، اور اس میں ایک ترکیب بھی بتائی گئی پوچھنے والے نے پوچھی تو چلے آپ بھی ابھی گھر تو جائیں گے نہیں، مغرب تو ویسے ہی آپ یہاں پڑھیں گے، اور آج تو مولوی محمد نے مجھے بھی باندھ دیا ہے تو میں بھی جو ہے وہ ادھر ہی ہوں۔ بہرحال تو وہ آپ کو بتانا ہے کہ پھر کیا کرے۔ ایک شعر سنو پہلے، کہتے جسے میراث ہے، کہتے جسے میراث ہے، نہیں آتی یہ بات سب کو راس ہے، نہیں آتی یہ بات سب کو راس ہے، شریعت کے حکم پر کرتا ہے وہی تقسیم جسے اللہ کے وعدے پر وشواس ہے۔ ہاں حسن بھائی کہ جس کو وشواس ہے تو وہی جو ہے صحیح تقسیم وہ کرے گا۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسب આટલું મોટું મિલિયન 1.5 મિલિયનનું ઘર, હવે કોઈ એકથી તો બાય થાય નહીં, ને એક તો ની બાય થાય કોઈ એકથી, ને જે અંદર રહેતા છે એનાથી ની બાય બાય થાય કે ની ઇમ્તિયાઝભાઈ ની બાય થાય ને ની બાય બાય જે છે તે થાય। تو اب جو ہے وہ کیا کرے؟ سنو، شریعت نے یہی بات ایک اور جگہ کہی، عورت کے پاس سونا اور چاندی ہے، سال پورا ہو گیا، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اس کے جیب میں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی ملکیت میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور سال پورا ہو گیا اور نصاب بھی پورا ہے اس کے پاس سونے اور چاندی کی شکل میں، اور ہسبینڈ خوش قسمتی سے کنجوس مکھی چوس ہے ورنہ اشرف بھائی کیا ہے، بعض ہسبینڈ ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں کہ گھر والی کو کہ તારી زکات بھی હું કરું અમે જે છે તેમ કે કાઢી નાખું એમ કહે છે ને કરે બી ને કરવું બી જોઈએ એવું હા કરવું બી જોઈએ, આપણો લાઈફ પાર્ટનર છે, लेकिन वो कंजूस मक्खी चूस है, और जेवर पर अगर वो इस्तेमाल करे शरीयत कहती है तब भी ज़कात है। अब इस औरत को ज़कात निकालनी है तो क्या करेंगे? अशफाक भाई क्या करेंगे? हाँ, बेचना पड़ेगा। शरीयत ये नहीं कहती कि तारा पास अब पैसा नहीं मरे तो रवा दे, नहीं, जाके इसको क्या कर, सर्राफ के पास जा, सुनार के पास जा और जाकर इसको बेच, इसको तोड़ा, चाहे पूरा बेच चाहे आधा बेच, और उसमें से फिर क्या निकाल? ज़कात निकाल। यही मसला घर में है कि इंतकाल हो गया, मिलियन की प्रॉपर्टी है, 1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि मैं तो अकेला बाय नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, ना दूसरे वारिसीन में से कोई बाय कर सकता है, लेकिन हूँ तमुने कहाँथी दें, तो क्या शरीयत क्या कहेगी? बेच, इस मकान को क्या कर? बेच, और बेचने के बाद सबको अपना हिस्सा जो है वो दे। चले बहरहाल बात लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी सुन ले, वो मैं लिख के ही लाया आपको अंदर लिखा हुआ। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त भी जो है नहीं है, तो सुन ले आप। इसके अंदर एक हल भी बताया जो बाज लोग आजकल हमारी तरफ से कर भी रहे हैं कि कुछ लोग बेच के कहाँ चले गए? पुल खाली नीचे उतर गए, समझे ना? यहां से लिवरेज पकड़ा और लिवरेज से पुल जो है वो नीचे उतर गए, तो यहां से पुल उतरे नीचे, इंशाअल्लाह वहां से पुल चिराग से भी नीचे उतर जाएगा, क्योंकि सही तरह वो सही उतरे हैं, सही जगह जो है वो लगे हैं, वो बीत दिया है। सुनो, ये मसला है फतावा बन्नोरिया कराची पाकिस्तान के अंदर जो है फतावा है, उसमें सवाल, एक आदमी का घर है जो उसने अहलिया के नाम किया, अहलिया बीवी, रहाइश भी उसी घर में है उनकी, दोनों की औलाद भी है, वो औलाद को विरासत से महरूम करना भी नहीं चाहते, लेकिन मसला ये है कि दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जावे और औलाद घर बेचना चाहे तो ये बेघर हो जाएंगे। कौन बेघर हो जाएगा? ये मियाँ बीवी। शोहर का इंतकाल हुआ तो बीवी बेघर हो जाएगी, और बीवी का इंतकाल हुआ तो शोहर जो है वो बेघर हो जाएगा। तो कोई ऐसी सूरत बतलाइए कि घर भी न बेचना पड़े
اور اولاد میراث سے محروم بھی نہ رہے. یعنی ایسا طریقہ بتلائیے کہ سانپ بھی مر جاوے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو سنیے جواب. ہر وارث اپنے مورث کے انتقال کے بعد، مورث یعنی کہ جو انتقال کر گیا ہے، میت مردہ، تو ہر وارث اپنے مورث کے انتقال کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم کا، ترکہ جانتے ہو؟ آپ پڑھاتے رہتے ترکہ نہیں حصہ بھی نہیں، چھوڑا ہوا مال، جائیداد، جو کچھ چھوڑ کے گیا اس کو ترکہ کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، اسلام کی اصطلاح میں. اس کے ترکے کی تقسیم کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوتا ہے. اگر وہ دوسرے ورثاء سے تقسیم ترکہ کا مطالبہ کرے تو درست ہے. میراث کو ورثاء کے مطالبے کے باوجود تقسیم نہ کرنا شرعاً جائز نہیں. اب ایک حل بتایا ہے اگر آپ کی ذہن میں آئے کسی کے. تاہم اس سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ میاں بیوی یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف حیات ہی میں یعنی زندگی میں یہ مکان بیچ کر 2 چھوٹے مکان لے لے. جمبو جیٹ ایئر انڈیا بیچی نے کیا لے لے؟ چھوٹے چھوٹے جو ہیں چارٹر 2 فلائٹ لے لے، 2 چھوٹے چھوٹے مکان جو ہیں وہ لے لے. ایک کی تو میں بھی یار بڈھا ہو رہا ہوں، کو دکھتا نہیں ہے، چالو ادھر. ایک کی مالک بیوی رہے، دوسرے مکان کا مالک شوہر رہے. ایسا کرنے پر کسی ایک کے انتقال پر وہ بے گھر بھی نہیں ہوں گے. سمجھ آیا؟ کیا کرنا ہے؟ 1.5 ملین کا ہے تو فرمایا ابھی زندگی میں بیچ دو اور کتنا خرید لو. ہاں تو لوگ ایسا کرتے بھی ہے، لیکن لوگ ابھی کیا کریں، 2 کر کے ایک میں رہتے ہیں بیجو کرایہ پر بھاڑے چڑھانے ایش کرو در وسے عمرانی انڈیا ہے. تو کیا کہا کہ دونوں لے لو، لیکن دونوں لینے میں بھی یاد رکھو ایک کس کے نام پہ کرو؟ وائف کے، اور دوسرا شوہر کے. کیوں؟ تاکہ 2 میں سے ایک کا انتقال ہو تو تقسیم میراث ایک میں جاری ہوگی اور ایک میں تو یہ سکون سے زندگی گزار سکیں گے، پھر انتقال کے بعد جو ہے وہ کر لیں گے. اگر آپ کو یہ صورت دھیان میں نہیں آتی ہے صورت کے بھائی، اگر یہ صورت دھیان میں نہیں آتی تو یاد رکھو شریعت کا تو حکم ہے اولاد بھی ماں باپ سے مطالبہ کر سکتی ہے. اب اگر اولاد، والد انتقال کر گیا، ماں گھر میں رہ رہی ہے اور ماں کو کہے کہ گھر بیچو، 1 ملین 1.5 ملین کا ہمیں چاہیے ہمارے حصہ، تو دیکھو یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ لڑکا گنہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے حق رکھا ہے. ہاں اگر تمام اولاد یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہمارے ماں کا انتقال ہو، اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ جو ہے وہ بیچیں گے تو پھر الگ بات. لیکن یہاں یاد رکھو ایک اور مسئلہ، ہمارے یہاں بڑے گھر ہے، بعضوں نے اوپر کرائے پہ دیا ہے اور بعضوں نے نیچے بیسمنٹ میں کرائے پر دیا ہے، اور والد کا انتقال ہو چکا، ایک بیٹا ماں کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے کرائے پر دیا. اب اس میں تو سب کا حصہ ہے، تو وہ بہت ہوشیار ہیں جو ساتھ میں رکھتا ہے تو بدو بھاڑو پوتے کھایا گیا. اب یہ تو کیا ہو گیا ہے؟ میراث کا ہے، میراث کا. تو اس لیے یہ بھی پوچھو علماء سے کہ ہم جو ہیں ہم کس طرح کریں گے. تو بھائی جواب ذہن میں آ گیا کہ ہاں بڑے بڑے ہیں تو کیا کرنا ہے. હવે તમે કે મોલ સાહેબ અમુને એમ કે આ એરિયો છોડીને ઘર છોડીને જવાનું મન નહીં થાય. એમ તો મને હો તમને જોઈને છોડીને જવાનું મન નહીં થાય, પણ ટાઈમ થઈ ગયો તો હવે મારે તો છોડીને જવું જ પડે. બાકી તમારે છોડીને જવું છે કે તમે જાણ. સુબહાનલ્લાહ વ બિહમદી, સુબહાનકલ્લાહુ વ બિહમદી. चल के आऊँ, मेरे को बाद में चल लेने ابھی بھی تو آتا تھا کہ مالک ہے. ہاں تو हाँ लेकिन